آج کل کی دنیا میں اوور تھنکنگ اور پریشانی کتنی عام ہو گئی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اس کا ایک گہرا علاج ایک 1400 سال پرانی کہانی میں چھپا ہو؟ آج ہم سورۃ الفلق کو صرف ایک دعا کے طور پر نہیں بلکہ ایک طاقتور روحانی علاج کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ کہانی سمجھنے سے پہلے ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا سوال جس نے بڑے بڑے علماء کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، تو پھر اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انسان کا کیا ہوا جادو کیسے اثر کر گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس واقعے کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب سالوں کی کھلی جنگوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھ چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے ایک نیا، زیادہ گہرا اور پوشیدہ وار کرنے کا فیصلہ کیا، ایک سازش اور کالا جادو۔ دیکھیں، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، پھر جنگ خندق، لیکن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ایک ظاہری امن کا دور شروع ہوا۔ تلواریں تو خاموش ہو گئیں، لیکن دشمنوں کے دلوں میں جلنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور اسی امن کے پردے میں انہوں نے اپنی سب سے خطرناک سازش تیار کی۔ اور ہر کہانی کی طرح اس کہانی کا بھی ایک ویلن تھا۔ اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بلکہ اس وقت پورے عرب کا سب سے طاقتور اور مشہور جادوگر مانا جاتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے اسے صرف 3 سونے کے سکوں کے بدلے اللہ کے نبی پر کالا جادو کرنے کے لیے بھاڑے پر لیا۔ لبید کو اپنے فن پر کتنا گھمنڈ تھا، اس کا اندازہ اس کے اپنے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں وہ بلا ہوں جس کی بھوک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ سوچیں، یہ وہ خطرہ تھا جس کا سامنا کیا جا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کیسے؟ یہ 11 گانٹھوں کا جادو آخر تھا کیا؟ یہ ایک بہت ہی منظم منصوبہ تھا۔ سب سے پہلے ایک خادم کو رشوت دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے چند بال حاصل کیے گئے۔ پھر ان بالوں پر ٹھیک 11 گانٹھیں لگائی گئیں۔ ہر گانٹھ پر ایک خاص منتر پھونکا گیا، اور آخر میں اس جادو کی چیز کو زروان نامی ایک اندھیرے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو جادو تو ہو گیا، لیکن اس کا اثر کیسا تھا؟ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ تھا، ایک مسلسل بے چینی، ایک ایسی الجھن کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ اثر فوراً ظاہر نہیں ہوا، بلکہ اسے پوری طرح سامنے آنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ جادو ان کی ذاتی زندگی پر، ان کے انسانی پہلو پر اثر انداز ہوا، مگر ان کا جو خدائی مشن تھا، جو پیغام تھا، وہ اللہ کی حفاظت میں تھا۔ ان سے نبوت کے کام میں، نماز میں یا قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی۔ وہ پہلو بالکل محفوظ تھا۔ اب یہ صورتحال چل رہی تھی، اور پھر کہانی کا وہ موڑ آیا جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی ایک روحانی علاج کی صورت میں۔ ایک رات خواب میں 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا، اس جادو کے بارے میں، ان بالوں اور کنگھی کے بارے میں، اور یہاں تک کہ وہ جگہ بھی بتا دی، زروان کا کنواں جہاں وہ چیزیں چھپائی گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور انہوں نے اپنے صحابہ کو اسی وقت اس کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ چیز کنویں سے نکالی گئی تو اس پر کتنی گانٹھیں تھیں؟ ٹھیک 11۔ یہ نمبر یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی اس سارے مسئلے کی چابی ہے۔ تو ایک طرف تھیں جادو کی 11 گانٹھیں، اور دوسری طرف عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور ان دونوں صورتوں کی آیات ملا کر کتنی بنتی ہیں؟ ٹھیک 11۔ 11 گانٹھیں، 11 آیات، مسئلہ اور اس کا حل آمنے سامنے۔ پھر شفایابی کا وہ معجزاتی عمل شروع ہوا۔ جیسے ہی ایک آیت پڑھی جاتی، ایک گانٹھ اپنے آپ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گانٹھ کھل گئی، اور ہر گانٹھ کھلنے کے ساتھ وہ بوجھ، وہ بے چینی ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ جب آخری آیت پڑھی گئی اور آخری گانٹھ بھی کھل گئی تو اس جادو کا اثر پوری طرح ختم ہو گیا۔ اس راحت اور سکون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ میں بیان کیا، ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے مضبوطی سے بندھی رسیوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ وہ بوجھ مکمل طور پر اتر چکا تھا۔
अच्छा, ये तो थी 1400 साल पुरानी कहानी, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सबक है? आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? आइए सूरत के नाम से ही शुरू करते हैं। फलक, इसका मतलब है फाड़ना या चीरना। ये वो सुबह है जो रात की तारीकी को चीर कर निकलती है। ये वो बीज है जो जमीन को फाड़कर पौधा बनता है। ये वो अंडा है जो खौल को तोड़कर जिंदगी को बाहर लाता है। तो जब हम कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो हम उस खुदा की पनाह मांग रहे हैं जो हर तारीकी से रोशनी और हर कैद से जिंदगी निकालने पर कादिर है। अब जरा गौर करें, उस वक्त लबीब जादूगर ने जिस्मानी बालों पर गांठ लगाकर फूंक मारी थी, और आज शैतान हमारे जहनों में, हमारी सोचों पर गांठें लगाता है और उन पर वसवसों की फूंके मारता है। ये हैं आज के दौर की गांठें, ये सोचें जो हमें अंदर से जकड़ लेती हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? वो तो मुझसे कितना आगे निकल गया, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं? ये वही ज़हनी गांठें हैं जो हमें परेशानी और मायूसी में धकेल देती हैं। तो जिस तरह 11 आयात ने 11 गांठें खोल दी थी, इसी तरह ये सूरत आज भी हमारी ज़हनी गांठों को खोल सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, अपने आप से पूछने के लिए, आज हमारी जिंदगी में वो कौन सी गांठें हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिन्हें खोलने की जरूरत है?